صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 85 میں، ٹھیک ہے، جس طرح ہمیں یہاں تک بتا کے چلے گئے ہیں کہ صالحہ میں شامل ہو کر اپنی زندگی میں تبدیلی لا کر انسان بڑے اچھے فریضے پہ پہنچ جاتا ہے، وہاں ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا النَّهَارُ فَأَصَابَهُمْ، فَأَصَابَ صوب سے ہے، سا واو با، صوب کہتے ہیں سلا ہوا کپڑا، آپ کا سلا ہوا کپڑا کیا ہوتا ہے؟ ڈبل، جب آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کو ثواب کیا ملتا ہے؟ ڈبل، ٹھیک ہے، ثواب بھی اسی سے ہی ہے، فاصاب سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدلہ دیا ان کو اللہ نے، کہ کس بات پہ؟ بیما، یہاں با سبب کے لیے استعمال ہوا ہے، بس سبب اس کے قالو، جو انہوں نے کہا۔ اتنی پیاری آیت ہے، اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتوں کی وجہ سے تو میں نے ان کو اجر دیا جنت کا۔ اس کا مطلب باتیں بہت قیمتی ہوتی ہیں جن کو ہم کر ضائع کر دیتے ہیں۔ باتیں بہت قیمتی چیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بما قالو، ٹھیک ہے، اور ان کے باتوں کی وجہ سے ان کو اجر ملا ہے، اور ان کی باتوں کی وجہ سے ان کو کیا اجر ملا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی باتیں اتنی قیمتی تھیں۔ آپ دیکھیں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کہنے والے کے کہنے پر ہی اللہ اس کو اجر دے دیتے ہیں، اس کو جنت مل جاتی ہے، اور ہر بات قبول بھی ہوتی ہے۔ ہر بات انسان کی اللہ کے ہاں قبول ہے، میری بھی آپ کی بھی۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ ہمیں اللہ کے ہاں بلند بھی کرتی ہیں اور اللہ کے ہاں گراتی بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی بات کہنے کی وجہ سے، یہاں بات کی جزا اللہ دے رہے ہیں جنت، ایک بات کہنے پر اللہ جنت دے رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ اب کیا اس آیت میں جنت کا جو قول ہے اس کا بدل اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ کیا تھا ان کا؟ جنت جو ملی ہے کس قول کے بدلے میں ملی ہے؟ قول کیا تھا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگوں میں لکھ لے، ہمیں رونے والا بنا دے، کہ ہمیں نیکی پہ جمنے والوں کے ساتھ ملا دے، ہمیں نیکی میں سبقت لے جانے والوں کا تعاون بنا دے۔ وہ قول ان کی پوری زندگی کی نمائندگی بن گیا، یہی قول بن گیا نا ان کی زندگی کی نمائندگی، کہ میری اور آپ کی زندگی کی نمائندگی اس وقت کیا چیز ہے؟ ہمارے رونے کے، اس قرآن کا رونا دکھ، اس قرآن کا دکھ، اس قرآن کو اپنا قول بنائیں، یہ نمائندگی کرے گا آپ کی۔ جب ہم دوسروں کو کہیں گے نا بار بار قرآن پڑھ لیں، قرآن کے لیے آ جائیں، اپنے ارد گرد دیکھا کریں، اپنے کولیگس کو دیکھا کریں، اپنے فیلوز کو دیکھا کریں جو کلاس کے ہیں، کیوں نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ صرف اتنی بات پوچھیں کہ آپ آئے نہیں، آپ آئیں یا انہیں پیغام دے دیں یہ آیات تھی، اگر آپ نہیں آئے تو یہ ہمارا ہوم ورک تھا، اس بات کو، اس امانت کو پورا کریں۔ تو کیا یہ کس چیز کی نمائندگی ہے؟ یہ ہمارے بہترین قول کی نمائندگی ہے، ہمارے ایمان کی پوری زندگی کی نمائندگی ہے۔ اس بندے کے پاس یہی کچھ ہے جو وہ دے رہا ہے۔ ایک خاتون پیچھے دنوں نا روئیں، خوب رو کے انہوں نے مجھے ایک میسج کیا پرسنل میں، انہوں نے کہا آج تک ایسی کال نہیں آتی، آج تک ایسا میسج نہیں آیا، آئیں قرآن پڑھ لیں، آ جائیں آ کے قرآن پڑھ لیں۔ کہ نہیں، ایسی کال تو نہیں آتی، اور تو بہت سی کالز آتی ہوں گی، ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں ویسے پہلی کال ہی یہ اس معاملے پر ہو، ورنہ جاتے تو رہتے ہیں، ہر طرف سے آسان ہے دین اب۔ اور ان کی بات سن کے مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا لگا، کیوں کہ مطلب کتنی پیاری آیت ہے نا یہ قرآن کی، کہ واقعی اللہ کے وارث ہوتے ہیں علم پھیلانے والے، اللہ کے رسول کے وارث ہیں اس دین کے، کہ انہوں نے کس چیز کے لیے بلانا ہے؟ دین کے لیے بلانا ہے، آئے قرآن کے لیے تو آئے نا۔ تو یہ کال دیکھیں آپ کو جب جاتی ہے، آپ کو ٹائم آ جاتا ہے، ٹائم بھیجنے والا بھی آپ جیسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اس نے بھی ٹائم پہ ٹائم بھیجنا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھنا پہلے کسی نے ڈن کیا ہے نہیں کیا، ٹائم بھی آ جاتا ہے آپ کو، سب کو آ جاتا ہے، لیکن کیا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کہ انشاءاللہ یا کچھ بھی۔ اب میں دوسری تو آپ دیکھیں یہاں پر انہوں نے سچائی کو پا لیا، اللہ کے کلام سے انہوں نے سچائی کو پایا، اور سچائی پھر ان کے اندر اتری، اور جب اندر اتری ہے ان کے تو دیکھیں پھر وہ لفظ بنی ہیں، کتنے پیارے لفظ بنی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنی بھی قرابت دے، صالحین میں بھی شامل کر، ہمیں فائدہ مند لوگوں میں شامل کر لے، ہمیں رونے والا بنا دے، ہمیں آنسو بہانے والا بنا دے۔ انہوں نے طمع کرنی شروع کر دی، اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ جنت میں کیوں جانا تھا انہوں نے؟ کیونکہ صالحین ادھر کو جا رہے ہیں سارے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ادھر کو کر دے، ہمارا راستہ بھی اللہ ان کے راستے پہ موڑ دے، کہ تو قرآن ان کے سامنے لفظوں کی صورت میں آیا تھا، لیکن اس قرآن کے لفظوں نے ان کی پوری زندگی کو ہلایا۔ میرے اور آپ کی زندگی ہلنی چاہیے ان لفظوں سے، اور اللہ سے یہ دعا کیا کرے نا، یہ ماں شاہدین کا یہی مطلب ہے کہ اللہ قرآن کے لفظ
ہماری زندگی کو ہلا دیں. کیا بدل نہیں جاتی زندگیاں؟ ایک ایک لفظ سے بدلتی ہیں نا، ایک ایک بات سے بدل جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اپنے ذاتی تجربے سے بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کہ تم کہاں بدل سکتے ہو. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے. کن کی جزا ہے؟ وہ کیسے ہوں گے؟ دعا سے ہوں گے، صالحین کے ساتھ ملنے سے ہوں گے، صالحین کے ساتھ جڑنے سے ہوں گے. اللہ کہتے ہیں احسان. ٹھیک ہے، کیا ہے اس میں بات کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ جزا کن کے لیے؟ احسان کرنے والوں کو. احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ حق سے زیادہ کسی کو دیں، جتنی اس کی توقع ہے آپ سے، یا جتنا اس نے کہا ہے آپ اسے تھوڑا زیادہ کر دیں. دوسرا احسان کیا ہے؟ ہر طرح کی خوشی دینا بھی احسان میں شامل ہے. آپ کسی کے دل کو بھی خوش کرتے ہیں، وہ بھی احسان میں شامل ہے. کہ کسی کی دل جوئی، وہ بھی احسان میں شامل ہے. آپ شکر ادا کرتے ہیں، وہ بھی احسان میں شامل ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محسن. درجہ کس کا بلند ہے اللہ کی نظر میں؟ محسن. محسن ہوتا کون ہے؟ ہم پڑھ کر آئے ہوئے. کون ہے جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، دل کی گہرائیوں سے ایمان کو قبول کرتا ہے کہ یہ جو میں باتیں سنتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، اللہ تیرا کلام میں قبول کرتا ہوں دل سے. جو دین کا اقرار خواہ کتنا ہی اس کو خوفزدہ کرے لیکن وہ اس کو قبول کرتا ہے، خوشی سے دیتا ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے احسان کی، اور یہاں احسان مالی احسان نہیں ہے، مالی احسان بھی ہوتا ہے. مالی احسان بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی پر لگانا مال، پسندیدہ لگا دینا. ٹھیک ہے، یہاں بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ ان کو ثواب کس چیز پہ ملا تھا؟ بما قالو، ان کے قول کی وجہ سے، ان کے اچھی باتوں دعاؤں کی وجہ سے انہیں اجر ملا ہے. یہاں احسان کیا ہے؟ آپ کی باتوں کا احسان ہے. احسان باتوں کا ہے. یہاں پر سمجھ آ رہی ہے اس آیت کی؟ ان کے قول کی وجہ سے جنت مل گیا. ان کے قول پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں. اب ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے احسان کیا. کس بات کا؟ باتوں کا احسان کیا، قول کا احسان کیا. کیا باتوں کا احسان کیا ہوگا؟ کسی کی زندگی میں تبدیلی، کسی کی حوصلہ افزائی، کسی کو بھولی ہوئی کوئی آیت یاد کروائی ہے، کسی کو دین کی کوئی یاد دہانی دلا دی ہے، کسی کے لیے دین کو سیکھنا آسان کیا ہے، کسی سے ایسی بات کی ہے کہ وہ اپنے رب سے جڑ گیا، کسی کو نا امیدی سے نکالا ہے. یہاں قول کی بات آ رہی ہے، ایسی بات جو کسی کا دل نہ دکھائے. ٹھیک ہے، اس کے اندر خوشگواری بھی پیدا کرے، اس کے لیے اس کے دین کی بھی آسانی بنائے، اس کی دنیا کی بھی آسانی بنائے، اور اس کی زندگی میں پھر تبدیلی آئے. باتوں سے بھی. ٹھیک ہے، باتیں بھی کیا کرتی ہیں؟ اثر رکھتی ہیں. آپ سے نے فرمایا اللسان السحر، زبان جادوگر ہے. جادوگر ہے زبان بھی، اثر رکھتی ہے اپنا. تو یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ عبادت کے کسی قول پر اتنا اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ نہیں کیا جتنا دیکھیں یہاں کیا. اس قول پہ کتنا اپریشیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ صرف ان کی اس بات کی وجہ سے میں نے ان کی جزا جنت بنا دی. اچھی باتوں پہ اللہ ایسے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور بات کرتے ہوئے ہمیں بار بار سوچنا چاہیے کہ کیا میری بات کیسی ہے، میں جو بات کر رہی ہوں وہ صحیح ہے. ہماری گھر سے ہی باتیں خراب شروع ہو جاتی ہیں. ہمارا کچھ نہیں تو آپ دیکھیں ہماری اولاد کے ساتھ ہی ہماری باتیں کیسے شروع ہو جاتی ہیں. مائیں بیٹیوں کے نصیب بناتی ہیں. ٹھیک ہے، کیا کرتی ہیں؟ مائیں بیٹیوں کے نصیب بناتی ہیں. گھر سے ہی. کیسے بناتی ہیں؟ تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں، پتہ نہیں اگلوں کو جا کے کس مصیبت میں ڈالو گی. اگلا ابھی جتنی عیش کرنی ہے کر لو، لگے گا آگے جا کے پتہ. آپ کیا نصیب بنا رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے؟ وہی نصیب جو ہم کہہ رہے ہیں. سوتے رہو، اگلے سونے دیں گے تو پھر ہی نا. تم نے سو لینا، کل کو بیوی بچے بھوکے مارو گے، سوتا رہتا ہے تو. ہم کیا نصیب بناتے ہیں؟ اپنے کال پہ کبھی غور کیا ہم نے؟ تم ہو ہی اسی قابل. کیسے ہم بولتے ہیں، ہمیں اپنے لیول پہ پتہ ہے. ہم جیسے بات کرتے ہیں نا اپنے بچوں سے، ہمیں اپنے لیول پہ پتہ ہے. یہ وہ باتیں جو چند عید گیت کی کانوں میں پڑتی ہیں. تم لوگوں نے جیسے مجھے ناک چنے جب بوئے ہوئے ہیں نا، یہ تو اپنی اولادیں ہوں گی تو پتہ چلے گا ہم ان کی کیا نصیب بنا رہے ہیں، ہم ان کو کیا دعائیں دے رہے ہیں. یہ نہیں، قول کی وجہ سے ہی تو اللہ تعالیٰ قول کو یہاں عبادت بھی قرار دے رہے ہیں، اور قول کی وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کو جنت بھی دے رہا ہوں. اور ان کے قول کی کتنی خوبصورتی ہے کہ شاہدین، صالحین اور دین کی بات یہ اپنی زبان سے ظاہر کر دیتے ہیں. زبان اتنا اثر رکھتی ہے. آپ کی سچائی زبان نکالتی ہے، آپ کی سچائی آپ کی زبان پر آ جاتی ہے.
اور زبان ایسے اثر رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ کیا کہتے ہیں، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، کفار پر لعنت کی اس وجہ سے ہوئی بِأَفْوَاهِهِمْ، جو ان کے منہوں سے نکلی ہیں اس کے سبب ہی تو ان پر لعنتیں ہوئی ہیں. یہی اللہ نے کہا نا ان پر کیوں لعنتیں ہوئی. اللہ کہتے ہیں منافق کے لہن سے تم پہچان لو گے. اس کا لہان ہی کیا ہے؟ بولنا. اس کی وجہ سے تم پہچان جاؤ گے اس کو. تو بات کی وجہ سے اللہ یہاں باتوں کو احسان، یہاں احسان بات کا احسان ہے. اپنی باتوں سے احسان کرنا شروع کریں. وہ جو تیر ہم نے سٹارٹ کیے ہیں ان تیروں کو توڑیں واپس رکھیں اور اب ہم نا احسان کے پھول پھینکنا شروع کریں. نرمی. اور میں نے تو اپنی نیت کر لی تھی، اپنی نیتوں کو جا کے نا آج خالص کریں اور اللہ کے آگے یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا اب جو بھی سیکھنا ہے، جو بھی سکھانا ہے وہ سب رمضان کی نیت سے ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی. تو اب بھی دیکھنا جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ جو آپ سیکھ رہے ہیں میں سکھا رہی ہوں، کیا یہ ہمارے رمضان کی تیاری میں نہیں ہے؟ رمضان میں آیا ہوا ہے. آپ اس کو جو نام دینا چاہتے ہیں دیں. آپ اس کو اپنے اعتکاف کا نام دیں، آپ دورہ قرآن کا دیں، آپ جو اپنی عبادت کا نام اس کو حج عمرے کا دینا چاہتے ہیں دیں. آپ صالحین کی لسٹ کا نام اس کو دینا چاہتے ہیں دیں، کیونکہ ہم نے جس نیت سے اللہ نے نیت کروا دی. اب کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے قول کی وجہ سے یہ سزاؤں میں بچے. قول ہی کی وجہ سے نیکی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور سزا میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور اب دیکھیں یہاں پر ان کا قول کتنا خوبصورت تھا. ان کا قول کیا تھا؟ اس میں اقرار کیا تھے جو آج کرنے ہیں ہم نے جا کے. ربوبیت کا اقرار، ربوبیت کا اقرار تھا. دوسرا ایمان کا اقرار تھا. دعا تھی. تمنا بھی تھی، تمنا بھی تھی ان کی اتنی پیاری. ٹھیک ہے. امید کا اقرار بھی تھا ان کی دعا کے اندر. پھر خود کو سمجھا رہے ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں؟ کیوں نہ مانے ہم؟ وجہ کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو ہمارے اس چیز کے آڑے آئی ہوئی ہے؟ کیوں نہ مانے ہم؟ ہم تو کہیں گے اچھی بات. کیوں نہ ہم جنت کے قریب ہوں؟ کیوں نہ ہم اللہ سے صالحین کو مانگے؟ کیوں نہ ہم صالحین سے محبت نہ کریں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اعتراف کیا ہے بہت پیارا. اعتراف کے ساتھ پھر اور کیا کیا ہے انہوں نے؟ نمبر 5 حسن ظن. ان کا حسن ظن دیکھیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شامل بھی کرنا ہے تو کن میں؟ صالحین میں. اللہ ہم اتنا کچھ کرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ ہم صالحین کے اندر جائیں گے، ہم صالحین میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دیا، ان کو نیکوں سے پھر اللہ نے ملایا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ملا ہی دیا نا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے بات کی وجہ سے تو میں نے جنت دے دی ہے، ان کے قول ہی کی وجہ سے تو ان کو جنت دی ہے. تو یاد رکھیے انسان کا قول اس کے اندر کی عکاسی کرتا ہے. آپ کے قول آپ کے اندر کی عکاسی کرتے ہیں. ہماری باتیں جو ابھی میں نے کہی کہ ہم اولاد کے ساتھ کیسے بولتے ہیں، اندر کی عکاسی نہیں کرتے. ایک وقت آتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ آیت بتاتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کو جو مانتا ہے وہ ہے محسن، جو صالحین میں شامل ہونے کی دعائیں کرتا ہے اور پھر ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ صالحین کے ساتھ مل کر حق کی شہادت بھی دے اور صالحین سے محبت بھی کرے اور پھر اپنے قول کا لیول چیک کرے. میرا قول کیا کہتا ہے؟ میرے قول کا لیول کیا ہے؟ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ مجھے